ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ ایران کے پاس اب فضائیہ ہے نہ بحریہ اور نہ ہی مؤثر مواصلاتی نظام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ ریپبلکن ارکان کی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ایران کی 90% جنگی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران امریکہ پر حملہ کر دیتا۔ امریکی صدر نے دھمکی دی کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند رکھا تو اس پر موت، آگ اور قہر برسے گا، 20 گنا زیادہ سختی سے نمٹا جائے گا۔ خامنائی کے بیٹے کو سپریم لیڈر بنا کر ایران نے بڑی غلطی کی، ایران کی نئی قیادت کو بھی مار دیں گے۔ عاشور سے محبت کرنے والی قوم کو کھوکھلی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہا پہلے بھی کئی لوگوں نے ایسے دعوے کیے لیکن ناکام رہے۔ اپنا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹا دیے جاؤ۔ امریکی فضائیہ نے ایران کے 50 بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی فضائیہ کے جنرل ڈین کین نے صحافیوں کو بتایا کہ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے والے ایرانی جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی جنرل نے ایران کی جوابی کارروائیوں کا بھی اعتراف کیا۔ کہا ایران کی جوابی کارروائیاں امریکہ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا سمجھا جا رہا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ ایران کے شہر عراق میں رہائشی عمارت پر حملے میں 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران پر حملوں میں مجموعی شہادتیں 1300 سے تجاوز کر گئیں۔ ایرانی شہر خمین میں اسکول پر امریکی میزائل حملے میں قریبی رہائشی گھروں کو نقصان پہنچا۔ تہران، اصفہان، تبریز اور کارک میں دھماکے، دفاتر کی کھڑکیاں اور دروازے لرز اٹھے۔ گورنر اصفہان کا دفتر اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی عمارت متاثر، قدیم شاہی محل بھی نشانہ بن گیا۔ ایران کی اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر حملوں کی 34ویں لہر شروع۔ حملے میں 3 مختلف اقسام کے میزائل اور ایک ہائپرسونک میزائل استعمال کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ بحرین میں امریکی نیول تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے کئی فوجی مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے خفیہ میزائل لانچرز کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کے خطاب کے بعد عالمی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 10% سے زائد کی کمی آئی۔ عالمی سٹاک مارکیٹس کا بھی مثبت رد عمل۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 6.5% سے زائد کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 9696 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,56,177 پوائنٹس پر بند ہوا۔ جاپان، ہانگ کانگ، کوریا اور بھارتی سٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا مثبت رجحان رہا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال، تیل کی پیداوار میں بڑی کمی۔ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک نے ہاتھ روک لیا۔ سعودی عرب نے تیل پیداوار میں یومیہ 20 سے 25 لاکھ بیرل کمی کر دی۔ بلومبرگ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے 5 سے 8 لاکھ بیرل پیداوار کم کر دی۔ کویت نے تقریباً 5 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار میں کمی کی۔ عراق نے بھی تقریباً 29 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار کم کر دی۔ وزیراعظم کا ایران کے نئے سپریم لیڈر کے نامزد ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ کہا مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان نے ایران میں اپنے سفارتی عملے کی تعداد محدود کر دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق غیر سفارتی عملے کو فوری واپس بلا لیا گیا ہے۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو پاکستانی سفارتکاروں اور عملے کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانہ اور قونصل خانے مشکل حالات کے باوجود پاکستانی شہریوں کی سہولت کے لیے کھلے ہیں۔ تیل سے لدے 2 جہازوں کی پاکستان آمد۔ سپلائی کی صورتحال مزید مستحکم۔ پورٹ قاسم ٹرمینل پر جہاز لنگر انداز۔ پیٹرول سے بھرے مزید 2 جہاز پورٹ قاسم پہنچے، شیڈول میں شامل ہیں۔ ترجمان پورٹ قاسم کے مطابق فجیرہ سے آنے والا 1 جہاز پورٹ قاسم پہنچ چکا ہے۔ سندھ میں اسکول 16 تا 31 مارچ بند رکھنے کا اعلان۔
کالجوں اور جامعات میں کلاسز آن لائن ہوں گی، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ سندھ حکومت کا کفایت شعاری پلان سامنے آ گیا، سندھ کابینہ کا 3 ماہ کی تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ سرکاری محکموں میں 60% گاڑیاں 2 ماہ کے لیے بند کر دی گئیں، فیول میں 50% کمی اور غیر ملکی دوروں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سرکاری دفاتر میں 2 ماہ تک ریفریشمنٹ نہیں ہوگی، پیر سے جمعرات تک دفاتر کھلیں گے، جمعے کو ورک فرام ہوم ہوگا۔ پاکستان کی سلامتی اور مفاد سب سے پہلے ہے، خلیجی ریاستوں سے تعلقات آپ ریاست پر چھوڑ دیں، ریاست پر اعتماد کریں۔ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا وزیر اعظم خطے کے ممالک سے رابطے میں ہیں، پاکستان کا اپنے دفاع اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے واضح موقف ہے، آزادی اظہار رائے قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا خارجہ پالیسی کے بارے میں سوشل میڈیا پر تبصرے نقصان دہ ہیں، موجودہ صورتحال میں سنسنی پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ترجمان افواج پاکستان کے مطابق پاکستان کی سالمیت اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار رائے اور قانونی حدود و قیود واضح ہیں۔ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ 2 سال قبل ڈی جی آئی ایس پی آر آئین کے آرٹیکل 19 پر یہی موقف پیش کر چکے۔ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا بحرین کی قیادت سے مکمل اظہار یکجہتی، کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں رہائشی علاقے میں ڈرون گر کر تباہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کے مطابق ریاض کے شمال میں ڈرون گرا، کوئی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل، چیئرمین پی ٹی اے نے نتائج کا اعلان کیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کے مطابق 5G اسپیکٹرم کی نیلامی 144.5 ارب روپے میں مکمل ہوئی۔ اسپیکٹرم کی بولی سے 1.7% اسپیکٹرم کی دستیابی بڑھ گئی۔ وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے نیلامی کو تاریخی قرار دیا، کہا سب کو مبارک ہو، آکشن کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا، 5G کے بعد ملک کی ترقی میں تیزی آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور پر جائزہ اجلاس، شہباز شریف کی ٹیکس چوری کے خاتمے کے اقدامات کی ہدایت، کہا پیداواری شعبوں کی خودکار نگرانی کی جائے، ٹیکس چوری کے خلاف انفورسمنٹ کو مؤثر بنایا جائے، ڈریپ ادویات کی سیریلائزیشن مکمل کرے۔ ملک بھر میں یوم شہادت علی علیہ السلام کے جلوس مغرب تک ختم کرنے کا فیصلہ، موجودہ صورتحال کے پیش نظر دیگر جلوسوں کا دورانیہ بھی کم کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشیع کے جید علماء کرام کی ملاقات، علماء کرام کی حکومت سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا آج پاکستان آپ سے پھر اتحاد کا تقاضا کر رہا ہے، موجودہ صورتحال میں بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، دشمن کی سازش کو اتفاق کی قوت سے ناکام بنائیں گے۔ کراچی میں یوم علی علیہ السلام کے مرکزی جلوس کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل، پولیس چیف کے مطابق شہر بھر میں سیکیورٹی انتظامات کے لیے 5200 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے۔ لاہور میں بھی یوم علی کے مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل، DIG آپریشنز کی زیر صدارت آپریشنز ونگ کا اجلاس، مجالس اعضاء اور جلوسوں کی سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پاک فوج کا آپریشن غزب الحق کامیابی سے جاری، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیاں، پاک فوج نے انندورپورم سیکٹر میں اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا، جوابی کارروائیوں میں بزدل افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
افغانستان میں دہشت گردوں کے گروہ موجود ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ کہا طالبان رجیم نے 26 فروری کو پاکستان پر بلا جواز حملہ کیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن فورس اور دہشت گردوں کو نشانہ بنایا۔ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان محفوظ اور پرامن افغانستان چاہتا ہے۔ طالبان پالیسی سے افغانستان میں قحط کا خطرہ، تاجروں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ افغان تاجروں کے مطابق اس وقت مارکیٹ میں صرف 1 سے 1.5 ماہ کے لیے خوراک کا ذخیرہ موجود ہے۔ پاکستان سے تجارتی بندش اور علاقائی عدم استحکام سے بنیادی اشیاء مہنگی ہو گئی۔ متبادل تجارتی راستہ نہ ملا تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ پیٹرول کے بعد ایل پی جی دھماکہ۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 20 روپے اضافہ۔ ریٹیل قیمت 330 روپے فی کلو سے بڑھ کر 350 روپے ہو گئی۔ سونا پھر مہنگا، فی تولہ 6,200 روپے اضافہ، قیمت 5,39,562 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $62 مہنگا ہو کر $5,168 کا ہو گیا۔ پیٹرول کی آگ نے ٹریفک پولیس کے ہاتھ روک دیے۔ لاہور میں عید تک موٹر سائیکل اور رکشوں کے چالان بند۔ ٹریفک پولیس میں وی آئی پی کلچر کا خاتمہ، سی ٹی او صاحب بھی موٹر سائیکل پر آئیں گے۔ ٹریفک پولیس کا پیٹرولنگ کے لیے سائیکل ماڈل تیار۔ ٹریفک اہلکاروں کے گاڑی سٹارٹ کھڑی کرنے پر پابندی۔ پاکستان سے مشرق وسطی کا فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر رہا۔ کراچی سے دبئی، شارجہ ابوظہبی کی 26 اور لاہور سے 18 پروازیں منسوخ۔ اسلام آباد سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ کی 20 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ پاکستان سے مشرق وسطی کی 11 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 1600 ہو گئی۔ رمضان کا آخری عشرہ، ملک بھر میں لاکھوں لوگ اعتکاف بیٹھ گئے۔ مساجد میں خیمہ بستیاں، ہر طرف روح پرور مناظر۔ لاہور کے داتا دربار میں سب سے زیادہ شہری اعتکاف بیٹھے۔ مساجد میں معتکفین کے لیے سحر و افطار کے خصوصی انتظامات۔ چوڑیوں کی کھنک، مہندی کی مہک، میچنگ دوپٹوں کی رنائی۔ عید قریب آتے ہی شاپنگ کے لیے بازاروں کی رونق عروج پر پہنچ گئی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ پاک بنگلہ دیش ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ قومی کپتان شاہد آفریدی اور بنگلہ دیش کے کپتان مہدی حسن میراز موجود تھے۔ 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ شاہین آفریدی کا کہنا ہے کہ صاحبزادہ فرحان اور معاذ صداقت اوپن کریں گے۔ شامل حسین نمبر 3 کھیلیں گے۔ سیریز میں کسی کھلاڑی کو ڈراپ نہیں کیا گیا۔ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے صاحبزادہ فرحان بھی شامل۔ صاحبزادہ فرحان نے ایونٹ میں سب سے زیادہ 383 رنز بنائے۔ ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں بھارت کے 4، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے 2 پلیئرز شامل۔ زمبابوے اور ویسٹ انڈیز سے بھی 1 کھلاڑی کو شامل کیا گیا۔ اور مشہور فلم ہیر رانجھا کے ہدایت کار مسعود پرویز کی آج برسی منائی گئی۔ مسعود پرویز نے قائم پاکستان سے قبل بننے والی فلم منگنی میں بطور ہیرو بھی کام کیا۔